بہت خوبصورت ہے ویسے یہ تحریر یار. جب ابا کی تنخواہ کے پورے 350 روپے خرچ ہو جاتے تب اماں ہمارا پسندیدہ پکوان تیار کرتی. جی 350 جو تنخواہ ہے نا ابا جی کی, اس کا مطلب ہے کسی بزرگ آدمی نے لکھا ہوا. ترکیب یہ تھی کہ سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے کپڑے کے پرانے تھیلے میں جمع ہوتے رہتے اور مہینے کے آخری دنوں میں ان ٹکڑوں کی قسمت کھلتی. پانی میں بھگو کر نرم کر کے ان کے ساتھ 1-2 مٹھی بچی ہوئی دالیں سل بٹے پر پسے ہوئے مسالے کے ساتھ دیگچی میں ڈال کر پکنے چھوڑ دیا جاتا. آئے ہائے سوکھی روٹی جو ہے وہ گلی کر کے طوطے کو ڈال دے. حتیٰ کہ مزیدار حلیم سا بن جاتا. ماں اس کو حلیم کہتی. حتیٰ کہ مزیدار حلیم سا بن جاتا. ہم سب بچے وہ حلیم انگلیاں چاٹ کر ختم کر جاتے. اماں کے لیے صرف دیگچی کی تہ میں لگے کچھ ٹکڑے ہی بچتے. ہائے ہائے ہائے. اماں کا کہنا تھا کہ کھرچن کا مزہ تم لوگ کیا جانو. ہائے یہ ہے دلاسا اولاد کو. یہ مائیں جو ہے نا یہ بہانے سے بچوں کو کھلانے کے چکر میں نا اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. سنو آگے. اور اماں ایسی سگڑ تھیں کہ ایک دن گوبھی پکتی, اگلے دن اس گوبھی کے پتوں اور ڈنٹلوں کی سبزی بنتی. یہ کہنا مشکل ہو جاتا کہ گوبھی زیادہ مزے کی تھی یا اس کے ڈنٹلوں کی سبزی. اماں جب بھی بازار جاتی تو غفور درزی کی دکان کے کونے میں پڑی قطرنوں کی پوٹلی بنا کے لے آتی. کچھ عرصے بعد یہ قطرنیں تکیے کے نئے غلافوں میں بھر دی جاتی. کیونکہ اماں کے بقول ایک تو مہنگی روئی خریدو, پھر روئی کے تکیوں میں جراثیم پیدا کر لو. کیسے بچت والے لوگ تھے. پھر قطروں سے بھرے تکیوں پر اماں رنگ برنگے دھاگے سے شیر کاٹ دیتی. کبھی لاڈ آ جاتا تو ہنستے ہوئے کہتی تم شہزادے شہزادیوں کے تو نخرے ہی نہیں سماتے, سوتے بھی ہو تو شاعری پر سر رکھ کے سوتے ہو. عید کے موقع پر محلے بھر کے بچے غفور درزی سے کپڑے سلواتے. ہم ضد کرتے تو اماں کہتی وہ تو مجبوری میں سلواتے ہیں کیونکہ ان کے گھروں میں کسی کو سینا جو نہیں آتا. میں تو اپنے شہزادے شہزادیوں کے لیے ہاتھ سے کپڑے سیوں گی. اور یہ واقعی مائیں صرف بچت تو ایک طرف ہے, دوسرا پیار اتنا اولاد سے ہوتا تھا, ٹائم اتنا بچوں کو دیتی تھی کہ واقعی چاہ سے شوق سے بچوں کے کپڑے. ہم بہن بھائی جب ذرا سیانے ہوئے تو ہمیں عجیب سا لگنے لگا کہ محلے کے باقی بچے بچیاں تو نئے نئے رنگوں کے چمکیلے سے کپڑے پہنتے ہیں مگر ہمارے گھر میں سب ایک ہی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں. مگر اماں کے اس جواب سے ہم مطمئن ہو جاتے کہ ایک سے کپڑے پہننے سے کنبے میں محبت قائم رہتی ہے. اور پھر ایسے چٹک مٹک کپڑے بنانے کا فائدہ جنہیں تم عید کے بعد استعمال ہی نہ کر سکو. یہ زیادہ یہ مضمون اس لیے پیارا لگتا ہے کہ واقعی یہ حقیقت سا ہر شخص کو اپنے گھر کی کہانی لگتی ہے. چھوٹی عید یوں بھی واحد تہوار تھا جہاں سب بچوں کو ابا 1-1 روپے والا چاند تارے کا سکہ دیتے. اس کے انتظار اور خرچ کرنے کی منصوبہ بندی میں چاند رات آنکھوں میں ہی کٹ جاتی. صبح صبح نماز کے بعد ہم بچوں کی شاپنگ شروع ہو جاتی. سب سے پہلے سب بہن بھائی کوڑو کے ٹھیلے سے 1-1 پنی والی گول اینک خریدتے جسے پہن کر چال میں اطراہٹ سی آ جاتی. بقر عید پر سب کے ہاں قربانی ہوتی سوائے ہمارے. مگر یہاں بھی اماں کی منطق دل کو لگتی کہ جو لوگ کسی وجہ سے دنیا میں قربانی نہیں کر سکتے اللہ میاں ان کے بکرے اوپر جمع کرتا رہتا ہے. جب ہم اوپر جائیں گے تو ایک ساتھ سب جانور قربان کریں گے. ایک دفعہ گڑیا نے پوچھا اماں کیا ہم جلدی اوپر نہیں جا سکتے. ہر سوال پر مطمئن کر دینے والی اماں چپ سی ہو گئیں. ہمیں صحن میں چھوڑ کر اکیلے کمرے میں چلی گئیں. ہم بچوں نے پہلی بار کمرے سے سسکیوں کی آوازیں سنی مگر جھانکنے کی ہمت نہیں ہوئی. سمجھ نہیں آیا کہ آخر گڑیا کی بات پر رونے کی کیا بات تھی. کوئی 6-7 ماہ بعد اماں باورچی خانے میں کام کرتے کرتے گر پڑی. ابا نوکری پر تھے, ہم سب سکول میں. گھر آ کر پتا چلا کہ آپا نصیباً اماں کی چیخ سن کر دوڑی دوڑی آئیں. پھر گلی کی نکڑ پر بیٹھنے والے ڈاکٹر محسن کو بلا لائیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا اماں کا دل اچانک ساتھ چھوڑ گیا ہے. تدفین کے بعد ایک روز گڑیا نے میرا بازو زور سے پکڑ لیا اور یہ کہتے ہوئے پھوٹ پڑی کہ خود تو اوپر جا کر اگلی عید پر اکیلے اکیلے بکرے کاٹیں گی, ہمیں یہاں چھوڑ گئیں.